السلام علیکم۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی احادیث کا ذکر نہیں ہے، اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ مگر قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا اور اللہ کے پیغمبر کسی مسلمان کو بلاتے یا ان کو کوئی حکم دیتے، تو آپ کا بلانا، آپ کا حکم دینا یہ لازم تھا کہ اس کو مانا جائے، اس کی بجاوری کی جائے، اگرچہ کہ اللہ کے پیغمبر کا حکم قرآن مجید میں بیان نہ بھی ہوا ہو۔ آپ کا فرما دینا بحیثیت رسول یہ بہت کافی تھا کہ اس کو بھی لازماً مانا جائے کہ اس کی حکم بجاوری ہوگی۔ یہاں تک تو مجھے امید ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ اب فرض کیجئے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کے پیغمبر کے بعض ارشادات موجود ہیں، وہ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 100% یقینی ذریعے سے موجود ہیں، اس میں بہت کچھ شبہ ہے، لیکن بہرحال موجود ہیں۔ تو ہم قرآن پر عمل کریں گے، قرآن کے علاوہ قرآن ہی کی طرح جو سنت اعمال ہیں، نماز روزے کی طرح کے، ان پر عمل کریں گے، اور اگر کہیں قرآن کے سمجھنے میں ہمیں مشکل پیش آئے گی اور اللہ کے پیغمبر کے ارشادات یا آپ کے اعمال کے بارے میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اور ان پر تحقیق کی گئی ہے، تو ان کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے بالکل اطمینان نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کی باتیں ہیں، اس کا حق ہے، اگر وہ اپنا اطمینان رکھتا ہے تو اس اطمینان کی بنیاد پر وہ ان کو نظر انداز کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیغمبر کی باتیں ہیں ہی نہیں۔ لیکن فرض کیجئے کہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، پیغمبر کی باتیں تو ہیں، اگرچہ کہ اس میں ملاوٹ بھی ہے، جیسے کہ انسانی کاوش میں ہوتی ہے جب اس طرح کی معلومات اکٹھی کی جاتی ہے، تو اسے یہی کرنا چاہیے کہ وہ ان باتوں کو احتیاط کے ساتھ برتے، قرآن، سنت، عقل عام کی روشنی میں ان کو پرکھے، اور ان کو قرآن کے اوپر غالب نہ کرے بلکہ قرآن کی روشنی میں سمجھے۔ میرا خیال ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہوگا۔ آپ اگر فرماتے ہیں کہ ان تمام احادیث کو نظر انداز کر دیا جائے، تو آپ کے پاس صرف ایک ہی عذر ہو سکتا ہے کہ آپ یہ اس لیے فرمائیں گے کہ آپ کے خیال میں یہ قطعاً ناقابل قبول ہیں اور غیر معتبر ذرائع سے آپ تک پہنچے ہیں، تو آپ کے پاس ایک عذر ہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ میں اس عذر کو ٹھیک نہیں سمجھتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن اور سنت کے مقابلے میں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ان کی روشنی میں یہ ایک بڑی قیمتی ایک سورس ہے، تو میں کیسے اس کو نظر انداز کر دوں؟